السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ روزانہ قرآن پاک کے خلاصہ اور اس کے احکامات کی آیتوں کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آج الحمدللہ 29ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جانا ہے، جس میں مختلف صورتیں ہیں، لیکن اب یہاں سے صورتیں عام طور پر بڑی بڑی صورتیں نہیں ہیں، چھوٹی ہیں، اس لیے اب سورۃ الملک کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد کیونکہ زیادہ تر مکی صورتیں ہی ہیں، اس لیے ان کے موضوع تقریباً ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ بیان فرمایا کہ یہاں سے قرآن کریم کے آخر تک زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ تقریباً ان سب صورتوں کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، جنت اور دوزخ کے علاوہ، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی دینا ہے۔ چونکہ پچھلی صورتیں بمقابلے اب یہاں مختصر صورتیں ہیں، اس لیے ان سب کے الگ الگ تعارف کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ کہیں ضرورت پیش آئی تو پیش کر دیا جائے گا۔ بہرحال سماعت فرمائیں، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان لینے کے لیے دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ جو شخص اچھے اعمال کرے گا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اس امتحان میں کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہر ایک چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ خود انسان کو پانی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے ہر قدم پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین و مشرکین کے سامنے اپنی اس عظیم ترین نعمت کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ تم پانی جیسی نعمت کا استعمال کرنے کے باوجود میری نافرمانی کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانی کے سبب اسی پانی کو زمین کی گہرائیوں میں اتار دے تو کیا تمہارے اندر اس پانی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوئی طاقت موجود ہے؟ کفار کی رضا کی خاطر دین میں نرمی نہیں برتنا چاہیے۔ دین کی تبلیغ میں عقیدے اور احکام کے سلسلے میں کفار و مشرکین سے کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ان کی کسی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ یہ کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ میں نرم پڑ جائیں اور شرک و بت پرستی کی برائی بیان کرنا چھوڑ دیں، تو وہ بھی آپ کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بری عادتوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے جھٹلانے والوں سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے، اور ان کی چند بری عادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانا، بری عادتوں کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہونا، دوسروں کو طعنہ دینا، چغلی کرنا، خیر بھلائی کے کاموں سے روکنا، ظلم و ستم میں حد سے آگے گزر جانا، بہت زیادہ گناہ کرنا، سخت مزاج ہونا، تمام مسلمانوں کو ان جیسی تمام برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ نام اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ انسان کے ہر اچھے برے عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن نام اعمال جن لوگوں کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے اور خوشی کے مارے دوسروں کو دکھاتے پھریں گے، اور جن لوگوں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوں گے اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہمارا نام اعمال ہم کو دیا ہی نہ جاتا۔ لہذا انسان کو آخرت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کر لینا چاہیے۔ قیامت کے دن صرف ایمان و عمل کام آئے گا۔
قیامت کے دن ہر انسان پریشان حال ہوگا اور اپنے انجام سے ڈر رہا ہوگا۔ اس دن ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، دوست، احباب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فدیہ لے کر کسی کو عذاب سے چھٹکارا دیں گے۔ وہاں تو صرف انسان کا عمل ہی کام آئے گا۔ مجرموں کی تمنا۔ روز قیامت انسان ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے اپنی ہر محبوب چیز قربان کرنے پر تیار ہوگا، مگر اس روز کی نفسا نفسی ہر ایک پر ایسی چھائی ہوئی ہوگی کہ دوست تک نہ پوچھے گا، اور انسان اپنے بدلے میں اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی، حتیٰ کہ پورے خاندان کو فدیے میں دینے کی تمنا کرے گا، مگر یہ ممکن نہ ہوگا اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ استغفار کے فائدے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی اگر آدمی کسی دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس سے وہ پریشانی دور کر دی جاتی ہے۔ مثلا اگر سوکھا پڑ گیا ہو تو استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ مال میں بے برکتی ہو تو اسے دور کر دیتا ہے۔ اولاد نہ ہو تو اولاد سے نواز دیتا ہے۔ اگر پیداوار میں کمی ہو گئی ہو تو اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ خوب کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ کا گھر اور مسجدیں ہیں، جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عظمت و ادب کا خوب خیال رکھے، اس کی صفائی کا اہتمام کرے، ذکر و تسبیح اور نماز و عبادت کے ذریعے اس کو آباد کرے، لہو و لعب اور دنیا کی باتوں سے پرہیز کرے۔ تہجد کی نماز کے فضائل اور فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ تہجد کی نماز برکت اور رحمت خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہے، نفس کی اصلاح اور روحانی قوت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پر عجیب قسم کا نور ہوتا ہے، ان کے قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا اور ان کو دنیا کی ہر پریشانی و تکلیف سے نجات ملے گی۔ ہر ایک امتی کو اس نماز کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت کی زندگی سنوارنا چاہیے۔ تلاوت کے حقوق۔ ترتیل سے قرآن مجید پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ ترتیل یہ ہے کہ ہر لفظ صاف، واضح اور صحیح ادا کیا جائے۔ اچھی آواز سے پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے معنی پر غور کرے اور اس سے اثر لیتے ہوئے آیت عذاب پر رونے کی کوشش کرے اور آیت بشارت پر خوش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پاک پڑھتے تھے، ہمیں بھی ایسا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ انسان اپنی بدعمالیوں میں پڑا رہتا ہے، کبھی سوچتا ہی نہیں کہ اسے دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دن موت سر پر سوار ہو جائے گی، روح بدن سے نکل کر گلے کی ہنسلی میں پھنس جائے گی، ایک پاؤں کی پنڈلی دوسرے پاؤں کی پنڈلی سے مل جائے گی، اور دوا علاج سے تھک کر لوگ جھاڑ پھونک کرنے والوں کو تلاش کریں گے، لیکن کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی اور نہ ہی جادو، بلکہ اللہ کی جانب سے متعین کردہ موت ہوگی۔ اب نہ تو کوئی دوا علاج اس کے کام آئے گا، نہ عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ کوئی توبہ قبول ہوگی۔ اب تو بدعمالیوں کا مزہ چکھنا ہوگا، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کا ذخیرہ کر لینا چاہیے، یہی عقل مندوں کی نشانی ہے۔ نیک اور بد لوگوں کا انجام۔ برے لوگوں کا قیامت کے دن بہت ہی برا انجام ہوگا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اور گلے میں توق ڈال کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل نیک لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان کو وہاں پینے کے لیے ایسی شراب دی جائے گی جس میں کبھی تو سونٹ کی ملاوٹ ہوگی تو کبھی کافور کی۔ ان کے لیے وہاں عمدہ کپڑے اور تکیے لگے ہوئے تخت ہوں گے جس پر وہ آرام کریں گے۔ نہ کسی قسم کی ٹھنڈک ہوگی اور نہ گرمی، بلکہ معتدل موسم ہوگا۔ موتی جیسے خوبصورت لڑکے ان کی خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے۔ غرض یہ کہ جنتی وہاں ایک بہت بڑی سلطنت اور بے شمار نعمتوں کا مالک ہوگا۔ جنت کے انعام کے مستحق۔
اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے انعامات اور جنت کے اعزاز و اکرام کے مستحق اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایسے پرہیزگار بندے ہیں جو اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے رہتے ہیں، اور کسی سے بدلے کی تمنا و خواہش بھی نہیں رکھتے، بلکہ ہر ایک کام اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق ہے، اور وہی قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور حساب لے گا، لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب انسان گل سڑ کر ختم ہو جائے گا تو دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنی پیدائش پر غور کرو، کیا ہم نے تم کو منی کے ایک قطرے سے نہیں پیدا کیا؟ جو خدا منی کے ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھیں کہ ہمیں آخرت میں ضرور پہنچنا ہے اور وہاں اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملنی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیغامات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں حتی الامکان جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں کو سمجھ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔